دوسرا نعرہ یہ تھا ان کا، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ فرق کیوں نہیں ہے؟ مرد کا جو جسمانی نظام ہے وہ الگ ہے عورت کے جسمانی نظام سے۔ عورت کا جسم کی بناوٹ الگ ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے۔ پہلا فرق یہیں پر۔ دوسرا فرق سوچنے کا بھی فرق ہے، مرد الگ طریقے سے سوچتا ہے، عورت الگ طریقے سے سوچتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، عورت نہیں رکھتی ہے۔ طلاق اگر عورت کے حوالے کر دی جائے تو آج جتنی طلاقیں اور جتنے ڈیورس ہوئے ہیں 100 گنا زیادہ بڑھ جائے۔ عورت کو غصہ جلدی آتا ہے، سمجھداری کم ہوتی ہے۔ ہن ناقصات العقل والدین، کہ وہ عقل اور دین دونوں میں ناقص ہے۔ دیکھو دین پر وہی چلے گا جو عقل میں کامل ہوگا۔ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ ہم اسے دیتے ہیں جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے اب ہیں اور جو لوگ دکانوں پر بیٹھے ہوئے، ان میں سے بھلائی کا ارادہ اللہ نے مسجد میں بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ علامت یہ ہے کہ دین کی سمجھ دی ہے، اسی لیے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شراب نہیں پی رہے ہیں اور بار میں ڈانس نہیں کر رہے ہیں اور جھوٹ اور سود کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، اسی لیے داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں اور سحر و افطار کا ماحول بھی بنایا ہوا ہے اور پردہ بھی کر رہے ہیں۔ دین کی سمجھ ہے اس لیے۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو بالکل جانور بنے ہوئے ہوتے، کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، کسی کے بھی ساتھ ہینگ اپ ہو رہا ہے، کسی کے بھی ساتھ دن اور رات گزر رہے ہیں اور آزادانہ ایک زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ علامت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرنا چاہتا۔ جن لوگوں سے ہم پربھاوت ہیں، جن لوگوں سے ہم خوش ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اگر کرنا چاہتا تو وہ یہ نعرہ نہیں لگاتے کہ عورت آزاد ہے، وہ یہ نعرہ لگاتے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، اگر اللہ ان سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا۔ امریکہ والوں پر اگر اللہ اتنا مہربان ہوتا، وہاں حکومت کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں نے یہ اصول اور ضابطہ اور یہ قانون بنایا ہے کہ عورت آزاد ہے، لیونگ ریلیشن شپ کا جنہوں نے چال چلن چلایا ہے کہ شادی کے بغیر بھی عورت اور مرد دونوں اکٹھے اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں، تو اگر اللہ ان لوگوں سے خوش ہوتا تو وہ یہ نعرہ بالکل نہیں لگاتے، وہ یہ لگاتے عورت اور مرد دونوں مرضی سے بھی اگر ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو بھی یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ اگر انہیں ساتھ میں رہنا ہے تو پھر شادی کرنا ہی ہوگی۔ شادی کے بغیر یہ دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا گناہ، حرام، سننا حرام، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا حرام، ایک دوسرے کو گلے لگانا حرام۔ اگر یہ حلال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں شادی کا ہی ایک راستہ ہے جو اپنانا پڑے گا، اور اس راستے کو اپنانے کے لیے اسلام کو اپنانا پڑے گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے تو یہ فالتو قانون بنا رہے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ 15 سال کی لڑکی اگر وہ بالغ ہے تو شادی کر سکتی ہے، 9 سال کی لڑکی اگر بلوغت کے سمٹمز ہیں یعنی نشانیاں اس میں پائی گئی، اگر وہ بالغ ہو جاتی ہے تو 9 سال کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ اور ایگزامپل میں حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی میرے اور آپ کے سامنے ہے، لیکن حکومت 21 سال کہتی ہے۔ اگر اللہ بھلائی کا ارادہ ان لوگوں سے کرنا چاہتا تو انہیں دین کی سمجھ دیتا، دین کی سمجھ دینے کے بعد یہ لوگ 21 سال کا قانون نہیں بناتے، 9 سال کا قانون بناتے، یا زیادہ سے زیادہ 15 سال کا قانون بناتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن یہ سب چلایا گیا، پھرایا گیا، وجہ کیا ہے؟ کہ عورت کے جسم میں بھی فرق، مرد اور عورت کے جسم میں فرق، سوچنے میں فرق، ہر چیز میں فرق ہے، انہیں بھی دکھ رہا ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں برابر ہے اور عورت آزاد ہے؟ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کے پیچھے؟ ایک چیز یہ ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے،
शेर और बकरी। शेर अगर बकरी को ये कहे कि तू आजाद है, पूरा जंगल तेरा है, जहां चाहे तू चल फिर सकती है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तेरे जंगल में चल फिरने से, और मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तो बकरी अगर उसकी बात को मान ले और जंगल में चल फिरने लगे और शेर उसका शिकार कर ले, तो कसूर किसका है? बकरी का कसूर है कि तुमने शेर की बात पर भरोसा क्यों किया। शेर को शिकार करना था, इसलिए उसने ये कहा कि तुम आजाद हो, यानी बोलचाल अच्छे बोलते हैं ना, बोल बचन अच्छे अपनाए उसने, लेबल और नारा अच्छा लगाया। इस मर्द को औरत का शिकार करना था,